مفتی صاحب قبلہ نہیں آئے اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے، اور وہ ریزن ایسا ہے کہ جو مائک پر میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں بس یہ سمجھیں، چاہے وہ ہمارا پیر ہو، چاہے ہماری جماعت کا بڑا عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے مسجد کا امام ہو، آخر وہ بھی انسان ہے، اور ہر انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں۔ طبیعت بھی ہے، صحت بھی ہے، گھریلو معاملات بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، روزی روٹی بھی ہے، بہت سی رسپانسبلٹی بھی ہے، ساری چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مفتی صاحب ہیں تو پھر وہ روبوٹ ہو گئے، وہ مشین ہو گئے، وہ اے آئی ہو گئے۔ اب ان کو نہ سر میں درد ہوگا، نہ ان کو بخار آئے گا، نہ ان کو پیٹ درد ہوگا، ان کو کچھ ہوگا ہی نہیں، کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرا یہ جملہ یاد الصلاۃ و تسلیم کے پیروانوں، میں ممبئی سے چلا تب سے مسلسل یہی کال، یہی میسج، یہی کال، یہی میسج، مفتی صاحب نہیں آ رہے ہیں، لوگ فلاں جگہ سے آ رہے تھے، فلاں جگہ سے آ رہے تھے، فلاں جگہ سے آ رہے تھے۔ کئی لوگ تو آ چکے ہیں، کئی لوگ آدھے راستے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جب پتا چلا کہ مفتی صاحب نہیں آ رہے ہیں تو وہ سب ناراض ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ بتائیے مفتی صاحب جو نہیں آئے ہیں تو کیا وہ جان بوجھ کر نہیں آئے ہیں؟ جی، مفتی صاحب کی کوئی مجبوری تو نہیں تھی نا کہ تاریخ دینا ہی پڑے گا، کہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ اگر میں نے مانگا تو تاریخ دینا ہی پڑے گا، میں ان کو منع نہیں کر سکتا، چلو میں دے دیتا ہوں، بعد میں لاسٹ مومنٹ پر منع کر دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہرگز ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مفتی صاحب اگر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ بھی کل رات 1، 1:30، 2 بجے پتا چلا، یعنی لاسٹ مومنٹ پر پتا چلا کہ کچھ ایسے حالات بن گئے جن حالات کی وجہ سے مفتی صاحب نہیں نکل سکے اور نہیں آ سکے۔ اور ساتھ ہی مفتی صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا، میں آپ کو حضرت کا میسج بھی نہیں دکھا سکتا، میں آپ کو حضرت کا وائس میسج بھی نہیں سنا سکتا، البتہ میں نے اس علاقے کے امام صاحب کو میسج سینڈ کر دیا، اور انہوں نے کمیٹی کے نوجوانوں کو وہ میسج سنا بھی دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مفتی صاحب نے باقاعدہ مینشن کر کے یہ بات کہی کہ میں نے پاسکوڑا والوں کو بہت محبتی پایا ہے، پاسکوڑا والے علماء کی قدر کرتے ہیں، مہمانوں سے محبت کرتے ہیں، میں مجبوراً نہیں آ رہا ہوں، لیکن میں بہت جلد انشاءاللہ جب وہ چاہیں اسی مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے خود سے تاریخ دوں گا۔ اور مفتی صاحب نے یہ بھی ساتھ وعدہ کیا کہ جو اگلی تاریخ آپ کے مانگنے پر میں دوں گا، اس میں میں آپ کے پیسے سے نہیں بلکہ پاسکوڑا میں اپنے پیسے سے آؤں گا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو بتائیے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ سفر کرتا ہوں، اور آپ جانتے یہ مفتی سلمان صاحب ہوں، سید امین القادری صاحب الحمدللہ، یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جب یہ بڑے بڑے نام نہیں پہنچ پاتے نا، تو آنے والے لوگ کمیٹی والوں کو تانا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تاریخ لی ہی نہیں ہوگی، تمہیں تاریخ ملی ہی نہیں ہوگی، تم نے صرف چندہ جمع کرنے کے لیے ان کا نام لیا، تم نے صرف بھیڑ جمع کرنے کے لیے ان کا نام لیا۔ مفتی صاحب نے مجھے ریٹن میسج کیا، میں نے کہا حضرت اس میسج سے میں تو مطمئن ہوں، لیکن یہ میسج آپ نے ٹائپ کیا کہ میں نے ٹائپ کیا کہ کسی اور نے ٹائپ کیا، یہ کیسے لوگوں کو کنونس کروں گا؟ اس لیے مجھے آپ کا وائس میسج چاہیے تاکہ کمیٹی والوں کو پتا چل جائے اور آنے والوں کو پتا چل جائے کہ واقعی آپ کی تاریخ لی گئی تھی، پوسٹر میں آپ سے پوچھ کر نام ڈالا گیا، آپ کے نام پر پروگرام کا اعلان کیا گیا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے جس کی وجہ سے آپ نہیں نکل پڑے، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دیکھیے جو بھی ہوتا ہے آپ کی اور میری مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ میرے مولا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آتے یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اور مفتی صاحب نہیں آئے تو اس میں بھی اللہ کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ ہمیں اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، ہم ناراض ہوں، ہم طرح طرح کی باتیں بنائے، لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے وہ میرا مولا بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کا یہاں آنا جو ہے وہ ان کے لیے کسی اعتبار سے نقصان دہ ہوتا، کچھ ریزن ہوتا،
اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات بنائے کہ مفتی صاحب نہیں آ سکے، اللہ کی مرضی۔ اب اس پر ہمارا آپ کا کنٹرول تو نہیں چلتا نا۔ آپ مجھ سے اگر اگلے مہینے کی تاریخ مانگے کہ حضرت فلاں جگہ جلسہ ہے، آپ کی تاریخ دے دیں، میں نے آپ کو 20 دن کے بعد کی اپنی تاریخ دے دی، آپ نے مجھ سے مانگا، میں نے چیک کیا، ڈیٹ خالی تھی، میں نے دے دیا، لیکن جو اگلے مہینے کی 20 تاریخ میں نے دے دی ہے، اس 20 تاریخ تک دنیا کے حالات کیا ہوں گے، آپ کے میرے حالات کیا ہوں گے، یہ تو نہ آج آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، یہ تو میرا مولا جانتا ہے نا۔ اگلی 20 تاریخ تک میں زندہ بھی رہوں گا کہ مجھے معلوم نہیں، اگلی 20 تاریخ تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کو معلوم۔ میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں میں بات آئی تو بتا دوں آپ کو، ایک مثال دوں میں آپ کو۔ میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں میں پچھلے 3 سال سے آندھرا پردیش کے ایک علاقے میں جاتا ہوں 12ویں شریف کے موقع پر۔ 12ویں شریف میں ایک آدمی وہاں پر 12 روزہ میلاد النبی کی محفل کرتا ہے کئی سالوں سے، تقریباً 8 سالوں سے، کسی سے چندہ نہیں، وہ شخص اکیلے، اللہ نے اتنا نوازا ہے اس کو، اللہ نے اتنا دیا ہے، وہ کہتا ہے میں سال بھر کماتا ہوں اور جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو جن کے صدقے میں کماتا ہوں ان کے نام پہ لٹاتا ہوں، ان کے نام پر۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اور وہ 12 روزہ محفل میں ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دیتا ہوں۔ میں 3 سال سے جا رہا ہوں، علاوہ اس کے آپ جن جن کے نام جانتے ہیں، احمد نقشبندی صاحب ہو، چاہے وہ سید امین القادری صاحب ہو، ان سب کی تاریخیں وہ لیتے ہیں۔ کسی وجہ سے 2 سال سے سید صاحب کی تاریخ نہیں مل سکی۔ اس مرتبہ جب میں گیا تو وہ جو صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے کہا اچھا 12 روزہ محفل ہوتی ہے، اور 12 روزہ محفل کے بعد آخری دن محفل میں جتنے لوگ روزانہ پابندی سے آتے ہیں، روزانہ یعنی ہر آنے والے کو پہلے دن ایک کوپن دے دیا جاتا ہے، روزانہ اس پر سائن کیا جاتا ہے کہ اس نے روزانہ اٹینڈ کیا کہ نہیں، اٹینڈنس کی طرح۔ اور وہ لوگ جو 12 دن 12 روزہ محفل کو اٹینڈ کرتے، روزانہ سب کے لیے لنگر بھی ہوتا ہے، 12 روزہ لنگر بھی، اور آخری دن ہر آنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 1200 روپے کا گفٹ کٹ بھی ہوتا ہے۔ گفٹ پیکٹ صرف علماء کے لیے نہیں، عوام کے لیے، وہ 500 لوگ ہوں، 800 لوگ ہوں، 1200 لوگ ہوں، سب کو تحفہ بانٹتا ہے حضور کے نام پر۔ اس مرتبہ جب میں گیا تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ حضرت 2 سال سے سید صاحب کی تاریخ نہیں ملی، اب اگلے سال آپ کو سید صاحب کی تاریخ دلانا ہی دلانا ہے۔ اگلے سال 6 دن میں اپنی طرف سے علماء کو جن کو بلانا ہے بلاؤں گا، اور 6 دن آپ کو آپ کے اعتبار سے سیٹنگ کرنا ہے، جس میں امیر سنی دعوت اسلامی بھی ہونے چاہیے، سید امین القادری صاحب بھی ہونا چاہیے، مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی بھی ہونا چاہیے، مفتی سلمان صاحب کے بڑے بھائی مفتی سلمان ازہری صاحب بھی ہونا چاہیے۔ اس بندے نے کہا یہ 6 لوگ مجھے چاہیے اور آپ کی ذمہ داری۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے 2-3 سال سے کہہ رہی ہیں، اگلے سال انشاءاللہ یہ پکا میں کروں گا، آپ پریشان نہ ہو، ابھی سے سب کی تاریخیں میں لے لیتا ہوں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ میں نے اس بندے سے وعدہ کر لیا، اس کے بعد میں چلا گیا۔ میں تو یہاں وہاں پروگرام کرتا رہا، لیکن 4تھے یا 5ویں دن رات 2 بجے مجھے اس آدمی کی تصویر کسی نے بھیجا اسی علاقے سے، اور تصویر میں وہ یوں کھڑا تھا سلام کرتے ہوئے، مالدار آدمی اپنے علاقے کا، یوں سلام کرتے ہوئے کھڑا تھا، اور نیچے لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو حیرت ہوئی، میں نے سامنے والے سے پوچھا یہ کیا مذاق ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو جانتے اس بندے نے کیا کہا؟ اس بندے نے کہا رات تقریباً 1-1:30 بجے ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا۔ آپ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، کیا کسی کو پتا ہے حالات کل کیا بنیں گے، پرسوں آپ کا کیا حال ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، نہ اس وقت ہم اور آپ اپنے حالات کے بارے میں کچھ پیشن گوئی کر سکتے ہیں، اور نہ ملک کے حالات کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی 3-4 دن ہوا فلسطین میں سیز فائر ہوا، ابھی ہوا ہے نا، اور پھر اچانک کل سے بمباری شروع ہو گئی، سیز فائر ہوا پھر سے بمباری شروع ہو گئی۔ تو اس وقت پوری دنیا کے حالات پل میں کیا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو مفتی صاحب قبلہ نہیں آئے، اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے، اور وہ ریزن ایسا ہے کہ جو مائک پر میں بیان نہیں کر سکتا۔
میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں بس یہ سمجھیں، چاہے وہ ہمارا پیر ہو، چاہے ہماری جماعت کا بڑا عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے مسجد کا امام ہو، آخر وہ بھی انسان ہے، اور ہر انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، طبیعت بھی ہے، صحت بھی ہے، گھریلو معاملات بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، روزی روٹی بھی ہے، بہت سی رسپانسبلٹی بھی ہے، ساری چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مفتی صاحب ہیں تو پھر وہ روبوٹ ہو گئے، وہ مشین ہو گئے، وہ اے آئی ہو گئے، اب ان کو نہ سر میں درد ہوگا، نہ ان کو بخار آئے گا، نہ ان کو پیٹ درد ہوگا، ان کو کچھ ہوگا ہی نہیں، کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی نہیں چاہتا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں میرا یہ جملہ یاد رکھیں، اپنے گھر سے جب بھی نکلا کریں پوسٹر میں آنے والے مہمانوں کا نام دیکھ کر نہ نکلا کریں، بلکہ آج کے بعد جب بھی کسی دینی محفل کی طرف نکلیں صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نکلا کریں۔ آپ میرے نام پر 100 قدم چلو، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ کے نام پر ایک قدم بھی چلو گے، اللہ نے قبول کر لیا تو قیامت میں 40 50 60 70 سال کی زندگی ایک طرف ہوگی، رب کے نام پر آپ کا ایک قدم چلنا آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ آج کے بعد یہ یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں شاعر اسلام کون آ رہا ہے، نقیب صاحب کون آ رہے ہیں، اور آپ کی طرف یہ سب چلتا ہے، جو سیلیبریٹی ہیں ان کو بلاؤ۔ اچھا ایک تلخ بات کہوں، میرا یہ تجربہ ہے، ابھی میں نے دیکھا پہلے کسی علاقے میں جلسے ہوتے تھے نا، چھوٹا موٹا میلاد کا پروگرام ہو، بڑے گاؤں کی دستار بندی کا جلسہ ہو، سالانہ جلسہ ہو، اس کا پروگرام ہو، تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسا پروگرام گاؤں میں ہوتا تو کمیٹی والے مسجد کے امام سے مشورہ کرتے تھے کہ حضرت کس کو بلانا اس سال آپ بتائیے، اور پھر امام صاحب گاؤں کے حالات کے اعتبار سے سجیسٹ کرتے تھے کہ فلاں آدمی کو بلایا جائے۔ ہمارے گاؤں کے حالات اس وقت محبت رسول کی ضرورت ہے، اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے، رد وہابیہ کی ضرورت ہے، رافضیت بڑھ رہی ہے، صحابہ کے گستاخ بڑھ رہے ہیں، آخر ہماری سوسائٹی میں ضرورت کس بات کی ہے؟ اسی ضرورت کے اعتبار سے کسی عالم کو بلایا جائے تو پہلے علماء کو دعوت دینے سے پہلے مسجد کے امام سے مشورہ کیا جاتا تھا، اب امام صاحب سے مشورہ نہیں ہوتا، اب کمیٹی کے لونڈے یوٹیوب پہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو بلانا چاہیے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ اب کمیٹی کے لڑکے یوٹیوب پہ دیکھتے کہ کس کو بلانا چاہیے، اور کبھی کبھی برا مت مانیے گا، ہم نے دیکھا وقت نہیں ہوتا، پروگرام میں وقت کی قلت ہوتی ہے، مہمان زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا مہمان زیادہ کیوں؟ ہم نے کہا یار آپ نے چار ناتواں بلا لیے، خامخواہ میں بجٹ اپسیٹ کیا، آپ نے اتنا بلا لیا کیوں؟ تو کہتے نہیں، وہ دراصل ایک آدمی نے ضد کر کے ایک فلاں کو بلایا ہے، اور اس آدمی نے کہا حضرت کے آنے جانے کا پورا خرچہ میں دوں گا لیکن ان کو تو بلانا ہی پڑے گا۔ تو آپ کے یہاں تو یہ بھی چلتا ہے کہ ایک فلاں کو فلاں اسپانسر کر رہا ہے، فلاں کو فلاں اسپانسر کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیٹوانوں، سال میں ایک جلسہ اگر ہوتا ہے تو وہ ایک جلسہ بھیڑ بھاڑ کے لیے نہ ہو، کمیٹی کے نام کو چار چاند لگانے کے لیے نہ ہو، آس پاس کے گاؤں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ سال میں ہونے والا ایک جلسہ گاؤں میں پنپنے والی بیماری کو دور کرنے والا ہونا چاہیے، سوسائٹی میں چینجز کے لیے ہونا چاہیے، تبدیلی کے لیے ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں سنیوں، ایک رپورٹ کے مطابق غور سے سنیے، اور خاص طور پر پڑھا لکھا نوجوان سنیں، عورتوں کو شاید میری یہ بات سمجھ میں نہ آئے لیکن غور سے سنیں گی تو سمجھیں گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے میں تقریباً 1,70,000 انسان مرتے ہیں، ہر 24 گھنٹے میں ورلڈ وائڈ 1,70,000 لوگ مرتے ہیں۔ اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ یہ بتائیں، اگر ہم کل رات زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو اس میں اپنا کوئی کمال ہے؟ جی آپ بتائیے، اپنی مرضی سے زندہ ہو کہ مولا کی مرضی سے؟ بلند آواز سے کہے، ہم میں سے کوئی ایک ہے اس پورے مجمع میں، چاہے وہ نیچے بیٹھے لوگ ہوں، چاہے اوپر بیٹھے لوگ ہوں، چاہے پڑھے لکھے لوگ ہوں، چاہے بے پڑھے لکھے لوگ ہوں، کیا ایک بھی ہے جو اپنی مرضی سے زندہ ہے؟ ماننا پڑے گا کوئی نہیں۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو زندہ رہنا دور کی بات ہے، سانس ایک مرتبہ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ اگر کل سانسیں چل رہی، آج بھی چل رہی، کل دل دھڑک رہا تھا، آج بھی دھڑک رہا، کل رات رگوں میں خون کی روانی جاری تھی، آج بھی خون کی روانی جاری ہے، تو بتائیے اپنا کمال ہے کہ مولا کا کرم ہے؟ جی اپنا کوئی کمال ہے؟ آپ جانتے ہو اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے، اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کرنے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی جا، میں تیرے ساتھ ابھی چلنے والا نہیں۔ موت کے فرشتے نے کہا اے موسیٰ، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے، میں مقررہ وقت پر آپ کی روح کو قبض کر کے رہوں گا۔ آپ نے فرمایا ابھی میں چلنے والا نہیں۔ موت کے فرشتے نے کہا رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مہلت دینے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے تھوڑی مہلت چاہیے، اس سے کہہ دے کہ رک جا، ابھی میری روح قبض نہ کر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، بیوی بچوں سے آخری بار ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اسرائیل رک جا، ابھی موسیٰ کی روح قبض نہ کرنا، موسیٰ کو گھر جانے دے، میرے اگلے حکم کا انتظار کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے ایک ایک کر کے بیٹوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بھی آپ کا تھا، آپ نے جب اس بچے کو دیکھا تو آپ کی آنکھ بھر آئی، آپ نے چھوٹے سے بیٹے کو گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کے چہرے کو چوما، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ موت کے ڈر سے روتا ہے۔ آپ نے فرمایا مولا یہ کیسے ہو سکتا؟ عرض کیا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اولاد کی جدائی میں روتا ہے۔ آپ عرض کرتے نہیں نہیں مولا اولاد کی جدائی میں بھی نہیں روتا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا چھوٹنے والی ہے اس وجہ سے روتا ہے۔ عرض کرتے نہیں مولا اس بات کی وجہ سے بھی نہیں روتا۔ رب نے فرمایا پھر موسیٰ روتا کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میرے تمام بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، عقل و شعور والے ہو چکے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہو چکے ہیں، میری جدائی کو یہ برداشت کر لیں گے، کچھ دن تک تڑپیں گے، کچھ دن تک روئیں گے، اس کے بعد دنیا میں الجھ کر رہ جائیں گے، میرے بغیر میرے سارے بیٹے تو جی لیں گے لیکن میرا یہ دودھ پیتا بچہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا؟ اس کی پرورش کون کرے گا؟ اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے گھر کے باہر جا، گھر کے دروازے کے قریب ایک پتھر ہے، اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو مار۔ موسیٰ علیہ السلام گھر کے باہر تشریف لاتے ہیں، دروازے کے قریب ایک بڑا سا پتھر تھا، اللہ کے نبی نے اس پر اپنی عصا کو مارا، آپ نے لاٹھی کو مارا تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پر بھی اپنے لاٹھی کو مار، آپ نے اس پر بھی لاٹھی کو مارا، اس پتھر کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر تیسرا پتھر تھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پر بھی لاٹھی کو مار، آپ نے تیسرے پتھر پر بھی لاٹھی کو مارا، اس تیسرے پتھر کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اندر دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، کیڑے کے منہ میں ایک دانا تھا اور وہ دانا رکھ کر منہ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے دیکھا پتھر کے اندر پتھر تھا، اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، اس پتھر کے اندر یہ کیڑا تھا، یہ کیڑا جو ان پتھروں کے اندر موجود ہے، اے موسیٰ بتا اس پتھر کے اندر موجود کیڑے کو اس کے حصے کی روزی کون دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار تیرے سوا کون دے سکتا ہے؟ پتھروں کے اندر جو یہ کیڑا تھا اس کیڑے کو پالنے والا تو ہے، ماں کے شکم میں بچے کو رزق دینے والا تو ہے، سمندر کی مچھلیوں کو کھلانے والا تو ہے، بلوں میں رہنے والی چیٹیوں کو کھلانے والا تو ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو پالنے والا تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تین پتھروں کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا، جب تیرا رب اس چھوٹے سے کیڑے کو فراموش نہیں کرتا تو کیا تیرے بعد اللہ تیری اولاد کو فراموش کر دے گا؟ اے موسیٰ یاد رکھنا تیری اولاد کو پالنے والا تو نہیں ہے، تجھے بھی میں ہی پالتا ہوں اور تیری اولاد کو بھی میں ہی پالتا ہوں، میں نے تجھے صرف ذریعہ بنایا ہے موسیٰ،
رزاق تو نہیں رزاق میں ہوں، تجھے بھی روزی میں دیتا ہوں، اسے بھی روزی میں دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پتہ چلا یہ دل جب تک رب چاہے گا تبھی تک دھڑکے گا، یہ سانسیں جب تک رب چاہے گا تبھی تک چلیں گی۔ رات ہر سونے والے کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ سنیوں، اگر رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت مل جائے تو اپنے رب کا شکر ادا کرو، رب کی نافرمانی سے بچو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جو سب سے پہلی محفل سجی تھی، اس پہلی محفل کو علماء اہل سنت نے جو منعقد کیا تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے علماء جانتے تھے ہر مسلمان مدرسے میں آ کر 8-10 سال تک دین نہیں سیکھ سکتا، ہر مسلمان مکتب میں آ کر، جامعہ میں آ کر کتابوں کا مطالعہ کر کے دین نہیں سیکھ سکتا، ہر مسلمان روزانہ علماء کی صحبت میں 1.5-2-3 گھنٹے بیٹھ کر دین نہیں سیکھ سکتا۔ تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ان پر ماں باپ کی ذمہ داری، ان پر بیوی بچوں کی ذمہ داری، ان پر روزانہ کمانے کی ذمہ داری۔ یہ مدرسے میں آئیں گے، مکتب میں آئیں گے تو کمائیں گے کب؟ ماں باپ کو کھلائیں گے کیسے؟ بیوی بچوں کو پالیں گے کیسے؟ لیکن انہیں دین سے غافل بھی تو نہیں رہنے دینا، تو ان کی تربیت کیسے کی جائے، ان کو دین کیسے سکھایا جائے؟ بس اسی مقصد کے تحت ہمارے بزرگوں نے ایسی محفلوں کا انعقاد کیا۔ کبھی 11ویں شریف کے بہانے محفل سجائی گئی، کبھی 12ویں شریف کے نام پر محفل کو سجایا گیا، کبھی 6 شریف کے نام پر محفل کو سجایا گیا، کبھی عرس پاک کے نام پر محفل کو سجایا گیا، کبھی شب معراج کے نام پر محفل کو سجایا گیا، کبھی شب برات کے نام پر محفل کو سجایا گیا، کبھی ذکر شہدائے کربلا کے نام پر محفل کو سجایا گیا۔ ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا، اگر یہ علماء کے پاس نہیں آ سکتے، یہ مکتب مدرسے میں نہیں آ سکتے، ہم خود نکل کر ان کے پاس جائیں گے، ان کو چوک چوراہوں پر جمع کریں گے، ان کو گلی محلوں میں جمع کریں گے، ان کو کھیت کھلیانوں میں جمع کریں گے، ہم سال پر مختلف موقعوں پر انہیں جمع کریں گے اور ان تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کی دینی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل ان محفلوں کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان کو دین سے قریب کیا جائے، رب رسول کا فرمان انہیں بتایا جائے، انہیں نماز کا، غسل کا، وضو کا طریقہ سکھایا جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج جب بات ڈور ہمارے ہاتھ تک پہنچی، ہم نے کیا کیا؟ بزرگوں نے محفلوں کا انعقاد کیا تھا، مقصد کیا تھا، لیکن آج ہم نے اس کو محض رسم و رواج بنا کر رکھ دیا، ہم نے صرف میلہ بنا کر رکھ دیا، ہم نے بھیڑ بھاڑ کا ذریعہ بنا کر رکھ دیا۔ آج ہم ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں جلسہ کرتے ہیں، آپ کے یہاں فلاں تھے، ہم فلاں کو بلائیں گے، آپ نے اتنے پیسے والا مولوی بلایا تھا، ہم اتنے نذرانے والا مولوی بلائیں گے، آپ نے وہاں سے بلایا تھا، ہم وہاں سے بلائیں گے، ہم فلاں شہر اسلام کو بلائیں گے، ہم فلاں نقیب صاحب کو بلائیں گے۔ آج ہم نے اصل مقصد کو فراموش کر دیا، اور اصل مقصد کو فراموش کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، چاہے یو پی ہو، چاہے بہار ہو، چاہے جھارکھنڈ ہو، چاہے ویسٹ بنگال ہو، چاہے اڑیسہ کے علاقے ہوں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہر گاؤں کا اپنا اپنا جلسہ ہے، ہر گاؤں میں کئی سالوں سے جلسہ ہو رہا ہے، لیکن ان جلسوں میں جہاں 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے جلسے ہو رہے ہیں، ان جلسوں کے حالات دیکھو تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، 30 سال سے جس گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، اس گاؤں کے جلسے میں آنے والوں کو جلسے میں آنے کے آداب تک نہیں معلوم، کیسے آئیں؟ قوم کو اب تک یہی نہیں بتایا گیا۔ لوگ ننگے سر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں حضور کے میلاد کی محفل میں اور منہ میں ماوا بھرا ہوا ہے، گٹکا بھرا ہوا ہے، زردہ بھرا ہوا ہے، کوئی آ کر بیٹھا ہے، باہر گیا سگریٹ پی کر آیا، بیٹھ گیا۔ آپ بتائیے، یا آپ علماء کو دیکھیں، یہ علماء جب آتے ہیں ایسی محفل میں تو آپ نے دیکھا ہوگا سج سمر کر آتے ہیں، تیار ہو کر آتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، جبہ بھی ہوگا، امامہ بھی ہوگا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خوشبو بھی لگا رکھی ہوگی،
सुरमा भी लगा रखा होगा। ये सब तैयार होकर आते हैं। क्यों आते हैं? आपके लिए सारी तैयारियां करके नहीं आते, बल्कि हमारा ये मानना है जहां मेरे नबी के नाम पर महफिल सजती है, आका खुद उस महफिल में तशरीफ लाया करते। अब बताइए, जिस महफिल में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, आप उस महफिल में मावा जर्दा खाते हुए बैठे हुए। कई लोग तो जहां बैठे होते वहीं बोरी उठाकर थूक रहे होते, जहां बैठे होते वहीं थूक रहे होते दाएं बाएं। आप ये बताइए, मेरे प्यारे आका के पेटवानों 30 साल से, आप बताइए अगर हर साल, तवज्जो है आपकी, हर साल जलसे में 5 लाख रुपए खर्च होते, 30 साल में कौम के कितने पैसे खर्च हो गए जलसे के नाम पर? करोड़ रुपए कौम के जलसे के नाम पर खर्च हुए। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी मेरी कौम के जवान को यह तक नहीं मालूम है कि ऐसी महफिल में टोपी पहन कर जाना चाहिए कि टोपी उतार कर जाना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पेटवानों, जलसे के असल मकसद को समझो। असल मकसद नामो नमूद के लिए ना हो, अपनी वाहवाही के लिए ना हो। ये ना हो कि आने वाले 10 गांव से लोग कहेंगे फला गांव में जबरदस्त जलसा हुआ, कितना मजमा आया था, कितनी पब्लिक आई थी। मैं कहता हूँ यहाँ जो मेरे सामने 1000-1200 लोग मौजूद हैं, अगर यहाँ मजमा मुफ्ती साहब होते और इससे 4 गुना ज्यादा होता, लेकिन फिर भी सुन लो सुनियो, मुफ्ती साहब नहीं आए तो लोग नाराज होकर चले गए। अगर मुफ्ती साहब होते और मजमा जितना यहाँ मौजूद है इसका 4 गुना ज्यादा होता, लेकिन रात के 2, 2:30, 3 बजे जलसा जब खत्म होता तो 4 गुना ज्यादा पब्लिक जो जाती, जाने के बाद फजर की नमाज में कोई न उठता, तो क्या बताइए उनका आना अल्लाह कबूल फरमा लेगा? कोई फायदा होगा? क्या फायदा? हासिल क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे आका के पेटवानों? अब मैं उलमा के लिए बताऊं एक बात। मैं यहां आया हूं, मुझे पता है ना टिकट कितने की निकली है, मेरे आने जाने, खाने पीने, लाने ले जाने में कितना खर्च हुआ, मुझे अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है। आज के इस जलसे में अगर मुझ पर कौम के 30,000 रुपए खर्च हुए हैं, तवज्जो से सुनना सुनियो, मैं अपना घर छोड़कर मुंबई से आपके पासकुड़ा में दावत खाने नहीं आया हूँ, आपकी चाय पीने नहीं आया हूँ, आपका चेहरा देखने नहीं आया हूँ, मैं किसी पिकनिक पर नहीं आया हूँ, मैं रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ, रब रसूल का पैगाम सुनाने के लिए आया हूँ। अगर इस जलसे में मुझे बुलाने के लिए कौम के 30,000 रुपए मुझ पर खर्च किए गए हैं और मैं यहाँ आने के बाद अगर कौम को कुछ नहीं देता हूँ, तो याद रखना मुसलमानों, ये जो कौम का 30,000 रुपया मेरी जात पर खर्च हुआ, कयामत में अल्लाह की बारगाह में मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं मुंह देखकर तकरीर नहीं करता। आप मुझे बताएं, मेरी बात समझ में आ रही ना आपके? जिनको समझ में आ रही कहे सुभान अल्लाह। जश्न गौसुल वरा की महफिल अभी चलेंगे उस तरफ। मेरे प्यारे आका के पेटवान, मैं तकरीर को गौर से सुनना, मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता हूं, मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। मिठाई आदमी मजे के लिए खाता था और दवाई आदमी सेहत के लिए खाता है। मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता, दवाई समझता हूं। आप कहेंगे दवाई, हमें दवाई की क्या जरूरत है? मैं अपने सामने मौजूद मजमे को अपना फैन नहीं समझता, अपने सामने मौजूद मजमे को अपना फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं समझता, मैं अपने सामने मौजूद मजमे को मरीज समझता हूँ और मैं मरीज के मर्ज के एतबार से उसको दवाई देता हूँ। आप कहेंगे हमें किस बात का मर्ज है, हम तो हट्टे कट्टे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। मैं कहता हूँ मैं सेहत की बात नहीं करता। क्या बताइए, झूठ बोलना ये बीमारी नहीं है? आज हमारी सोसाइटी में ये बीमारी आम है कि नहीं है? एक दूसरे की ग़ीबत और चुगली करना, क्या ये बीमारी नहीं है? एक एक करके 5 वक्त की नमाजें कज़ा करना, क्या ये बीमारी नहीं है? शराब पीना, क्या ये बीमारी नहीं है? झूठी कसम खाना, क्या ये बीमारी नहीं है? साल भर कुरान को हाथ तक न लगाना, क्या ये बीमारी नहीं है? हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात जिस इमाम के पीछे पढ़ते हो, पूरे हफ्ते भर उसी इमाम को गालियां देते हो, क्या ये बीमारी नहीं है? ऐ मुसलमानों, दूसरे की बहू को देखकर, दूसरे की बेटी को देखकर बदनिगाही करना,
سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ رات بھر موبائل لے کر پب جی کھیلنا، رات بھر یوٹیوب پر ہیروئنوں کی گندی ویڈیو تلاش کرنا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ آئی پی ایل جب دیکھنے کے لیے بیٹھو عصر مغرب عشاء قضا کر دو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ آپ بتائیے کون کون سی بیماری میں بتاؤں؟ زنا کرنا بھی بیماری ہے جو معاشرے میں عام ہے، سود کا دھندا کرنا بھی بیماری ہے، جوا کھیلنا بھی بیماری ہے، ماں باپ کو گالی دینا بھی بیماری ہے، اسی طرح کسی کی زمین کھا کر بیٹھ جانا، کسی کے پیڑ پر قبضہ کر لینا، کسی کی دکان پر قبضہ کر لینا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ آج بتائیے کتنی بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے۔ اگر عورتوں کی بات کروں، آج کون سی بیوی ہے جو شوہر کا حق ادا کرتی ہے؟ آج کون سی ماں ہے جو اولاد کو صحیح تربیت دیتی ہے؟ آج کتنی عورتیں ہیں اس پنڈال میں جو اس وقت غوث اعظم کے نام پر آئی ہیں؟ کتنے پرسنٹ ان میں سے جو عورتیں ہیں 5 وقت نماز کی پابندی کرتی ہیں؟ کتنی شرم و حیا کی پیکر ہے؟ کتنی پردے کی پابند ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کرتی، اپنے شوہر سے زبان درازی نہیں کرتی، اپنی ساس سے جھگڑے نہیں کرتی، دیورانی جٹھانی کے جھگڑے نہیں ہوتے؟ میں کون کون سی بیماری بتاؤں؟ اس لیے میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا۔ مٹھائی آدمی اپنی چوائس سے خریدتا ہے، کل یہ لیا تھا چلو آج یہ لے لے، بیوی نے کہا تھا آج یہ لے آنا۔ یہ مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے خریدتا ہے، لیکن دوائی مرضی سے نہیں دی جاتی، دوائی مریض کے مرض کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں بیماری کی کوئی کمی نہیں۔ آپ نے چٹنی کبھی نہ کبھی کھائی ہوگی، چٹنی کھایا ہے کبھی؟ روٹی بھی کھایا ہوگا، اس طرف روٹی کم کھاتے ہیں لیکن کبھی تو کھایا ہوگا آپ نے۔ آپ مجھے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، چٹنی میں مزہ زیادہ آتا ہے کہ روٹی میں مزہ آتا ہے؟ لذت چٹنی میں ہے کہ روٹی میں؟ جی ایک تو اتنا دور پہ رکھے نا، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ بیچ میں جو یہ خلا خالی ہے نا، درمیان میں جو جگہ خالی ہے نا، اگر جو یہاں وہاں کھڑے اس کو بھر لیں گے تو تھوڑا بہتر ہوگا۔ چٹنی میں مزہ ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ چٹنی میں۔ صحت کے لیے چٹنی اچھی ہے کہ روٹی اچھی ہے؟ مزہ چٹنی میں ہے، لیکن چٹنی صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر آدمی، آپ بتائیے چٹنی مزیدار، روٹی چھوڑ کر روزانہ ایک پیالہ چٹنی کھانا شروع کر دے، کھائے گا کوئی؟ اگر لذت کے چکر میں تم نے روٹی چھوڑ کر چٹنی کھانی شروع کر دی تو 6-8 مہینے کے بعد چٹنی تم کو کھانا شروع کر دے گی۔ کریکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب چٹنی تم کو کھانا شروع کرے گی تو ڈاکٹر کہے گا تیل بالکل بند، مسالہ بالکل بند، مرچی بالکل بند، گوشت بالکل بند۔ یہ بند کیوں ہوا؟ کیونکہ مزے کے چکر میں چٹنی زیادہ کھانا شروع کر دیا تھا، تیل مسالہ زیادہ کھانا شروع کر دیا تھا۔ روٹی دیکھنے میں لذت دار نہیں لیکن صحت کے لیے فائدہ مند روٹی ہے۔ چٹنی بہت لذیذ ہے لیکن صحت کے لیے فائدہ مند نہیں۔ تو تقریر سننے جب آئیں تو چٹنی کے چٹکاروں کے چکر میں نہ آیا کریں، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا کریں۔ علماء کی تقریر سن کر سوچ بدلنے کی نیت سے آیا کریں، فکر بدلنے کی نیت سے آیا کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ تمہید کے طور پر میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ اب چلیے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔